بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اصول القسمت الاول لا بد من ثمرۃ لا تحسن القسمت الا اذا کان للتقسیم ثمرۃ نافعۃ فی غرض المقسم۔ السلام۔ خوب گزشتہ درس میں قسمت کے اصولوں کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے، اور عرض کیا گیا آپ کی خدمت میں 2 سطروں میں فقط عرض کروں کہ تقسیم بندی کے بھی اصول ہونے چاہیے۔ منطقی جہت میں ظاہر ہے کہ دقت آمیز چیزیں ہیں، ورنہ عرف عام پبلک لوگ عام طور پر جو تقسیم کرتے ہیں وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، وہ چلاؤ چلتا رہتا ہے۔ لیکن تقسیم کے اصول ہیں، 4 اصول یہاں پر انہوں نے بیان کیے ہیں، ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ کوئی فائدہ تو ہو، بغیر فائدے کے تقسیم بندی بیکار ہے۔ آئیے دیکھیں، لا تحسن القسمت، تقسیم بندی اور قسمت اچھی نہیں ہے، اللہ مگر یہ کہ اذا اس وقت کان للتقسیم ثمرۃ نافعۃ، مگر یہ کہ جب ہو تقسیم کے لیے ایک ایسا ثمرہ کہ نافعۃ، کہ جو فائدہ دینے والا ہو، فی غرض المقسم، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مقسم یعنی جو تقسیم کرنے والا ہے، تقسیم سے اس کی غرض کیا ہے۔ اگر غرض کا حاصل ہونا، غرض کا حصول نہ ہو تو ثمرہ نہیں ہے۔ مثال بہت اچھی دی ہے اس اعتبار سے، بأن اس طریقے سے کہ تختلف الاقسام، کہ اقسام جو تقسیم بندی کے بعد ہتھے چڑھیں وہ اقسام مختلف ہوتی ہیں، فی الممیزات، ممیزات صیغہ اسم مفعول کے ساتھ پڑھیں، فی الممیزاتی والاحکامی المقصودتی فی موضع القسمت، فی متعلق تختلفہ ہے، قسمت کے مقام پر اقسام مختلف ہونی چاہیے۔ کس چیز میں؟ ان چیزوں میں کہ جن کو تمییز دی گئی ہے، اور ان احکام میں کہ جن کا قصد کیا گیا ہے۔ تقسیم بندی کیوں کرتے ہیں؟ کسی ایک قید کے ساتھ ایک چیز کو الگ کرتے ہیں۔ اسم اپنی ایک الگ قید رکھتا ہے فعل کی بنسبت، فعل اپنی ایک الگ قید رکھتا ہے حرف اور اسم کی بنسبت، اور وہ جو قیودات ہیں وہی اس کے ممیزات ہیں۔ تمیز جن چیزوں کو دی گئی ہے، فرض کریں اسم وہ چیز ہے جس کو تمیز دی گئی ہے، تو وہ ایک تخصص کی وجہ سے، اور اسی سے مقصود ہے اس کے وہ احکام بھی۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ لا تحسن، پھر قسمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو غرض اس طریقے سے حاصل ہوگی، بے ان، اس طرح سے کہ تختلف الاقسام، اس طریقے سے کہ اقسام مختلف ہوتی ہوں، فی الممیزات، ان ممیزات میں، والاحکام، اور ان احکام میں، المقصودتی، جن کا قصد کیا گیا ہے۔ کہاں پر مختلف ہوں؟ فی موضع القسمتی، قسمت کی جگہ پر، قسمت کے مقام میں۔ آئیے اس چیز کی یہ جو جملہ کہا ہے انہوں نے بھاری، اس کی مثال دیکھیں، غور کیجئے گا۔ فَإِذَا قَسَّمَ النَّحْوِيُّ، مثلا جب تقسیم کرتا ہے نحوی الفعل، فعل کو الی اقسامہ الثلاثۃ، اس کی 3 قسموں کی جانب، تو فَلِأَنَّ، تو اس لیے کہ بالتحقیق، لِكُلِّ قِسْمٍ حُكْمًا، تو اس لیے کہ ہر قسم کے لیے ایک الگ الگ حکم ہے، ایسا حکم کہ یختص بہ، کہ جو حکم مختص ہے اسی قسم کے ساتھ۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے کہ جب نحوی فعل کو تقسیم کر رہا ہے اس کی 3 قسموں کی طرف، یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل امر ہے، تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایسا حکم ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے۔ ماضی کا اپنا حکم ہے، مضارع کا اپنا حکم ہے، امر کا اپنا حکم ہے۔ لیکن اما اذا ارادہ، لیکن اگر یہی نحوی ارادہ کرے کہ ان یقسم، کہ وہ نحوی تقسیم کرے،
الفعل الماضیہ، فعل ماضی کو تقسیم کرے الی مضموم العینی و مفتوح العینی و مکسور العینی. اگر وہ تقسیم بندی کرے کہ ماضی کی 3 قسمیں، ایک یہ کہ جس کے عین پہ فتح ہوتا ہے، ایک وہ کہ جس کے عین پہ ضمہ ہوتا ہے، ایک وہ کہ جس کے عین پہ کسرہ ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں فلا یحسن منہ ذالک. تو یہ والی تقسیم بندی نحوی سے جو ہے نا اچھی نہیں ہے. کیوں؟ نحوی کی غرض اس کے اندر موجود نہیں ہے. غرض علم نحو کیا تھی؟ تو اور رفو، جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے اواخر، احوال و اواخر الکلمہ ثلاث، تینوں کلموں کے آخر کی حرکت. یہ درمیان میں آپ کا کیا کام؟ یہ تو صرفی کا کام ہے. یہ صرفی کی غرض ہے جو آپ نے بیان کر دی. آپ کی تقسیم یہاں پر کسی چیز کے لیے مفید نہیں ہے. تبرکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نحوی ایز اے نحوی یہ تقسیم اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی غرض کے اندر اس کا کوئی دخالت نہیں ہے. فلا یحسن، بس اچھا نہیں ہے، منہ اس نحوی سے ذالک، ذالک سے مراد یہی تقسیم بندی. کیوں؟ لأن الاقسام کلھا لہا حکم واحد فی علم النحو، اسی لیے کہ یہ جو تمام تر قسمیں بنائی ہیں، مضموم العین، مفتوح العین، مکسور العین، نحوی جہت سے تو ایک ہی بات ہے. کیوں؟ نحوی کہتا ہے فعل ماضی مبنی ہے. کیا اگر وہ مفتوح العین ہو جائے گا تو کچھ اور ہو جائے گا؟ کیا مکسور العین ہو جائے گا تو کچھ اور ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. عین الفعل کی حرکت کے تبدیل ہونے سے ماضی کی نحوی جہت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ماضی مبنی ہے، ختم. لأن الاقسام کلھا، اس لیے کہ یہ تمام کی تمام اقسام لہا ان کے لیے حکم واحد، ایک ہی حکم ہے فی علم النحو، علم نحو کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ ہوول بناء. ایسا ہی ہے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے. یہ کام صرفی کا ہونا چاہیے، صرفی کرے. فیکون التقسیم عبثا ولغوا، بس یہ تقسیم نحوی کے اعتبار سے کیونکہ اس کی غرض کے اندر اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے، لہٰذا یہ عبث اور لغو ہوا. ہاں، بخلاف مدون علم الصرفی، علم صرف کے مدون کے برخلاف اس کے لیے صحیح ہے. فإنه يصح له مثل هذا التقسیم، اس کے لیے یہ نہ فقط صحیح ہے، اچھی ہے، اچھی تقسیم بندی ہے، کیونکہ وہ اسی کے ذریعے سے پھر بناتا ہے کہ 3 ماضی کی بنائیں ہیں تو پھر اس کے 6 اس کے فعل مضارع بنتے ہیں، 6 ابواب بنتے ہیں، تو اس کے لیے بڑی مفید ہے، کیونکہ اس کا کام ہی کلمے کی پوری شکل سے. فإنه بس بالتحقیق يصح له، صحیح ہے اس صرفی کے لیے، اس مدون کے لیے، مثل هذا التقسیم، اس طرح کی تقسیم بندی بالکل صحیح ہے. کیوں؟ لانتفاعہ بہ، کیونکہ صرفی کا انتفاع ہے بہی، اس تقسیم کے ساتھ، فی غرض ہی، اس کی اپنی غرض میں. من تصریف، اور غرض کیا ہے؟ من تصریف الکلمہ، کلمے کو پورے کو گھمانا ہے نا. صرف لام الفعل پہ نگاہ نہیں ہے نحوی کی طرح، وہ فاعل فعل پہ بھی دیکھے گا کیا حرکت ہے، وہ عین الفعل پہ بھی دیکھے گا کیا حرکت ہے. تو صرفی پورے کلمے کے اندر تصریف سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس کی غرض ہے، لہذا وہ عین الفعل سے بھی بحث کرے گا، فاعل فعل سے بھی بحث کرے گا. غرض واللذا، بس اسی وجہ سے لم نقسم نحنو. صحیح ہے. اب کہتے ہیں کہ اگر ہماری، ابھی ہم منطق کے اندر وارد ہے نا، تو ہماری بھی ایک غرض تھی، صحیح ہے، اور اس غرض کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے دلالت کی بحث کے اندر جو ہے عقلیہ اور طبیعہ کی تقسیم بندی نہیں کی تھی. کیوں کریں؟ ہماری غرض ہی نہیں تھی، ہمیں کو اس سے مفید فائدہ ہی نہیں تھا اس سے. وہ بھی لفظیہ اور غیر لفظیہ کی طرف تقسیم ہو سکتا تھا، ہم نے اس کا نہیں کیا، وضعیہ کا کیا تھا. صحیح. ولذا، اسی وجہ سے لم نقسم نحنو، ہم نے جو ہے وہ نہیں تقسیم کیا تھا الدلالتین العقلیتی و طبعیتی، دلالت عقلیہ اور طبیعہ کو، فی الباب الاول، باب اول میں، الی لفظیت و غیر لفظیت، ہم نے اس کو لفظیہ اور غیر لفظیہ کی طرف تقسیم ہی نہیں کیا تھا. کیوں؟ لأنہ لا ثمرۃ ترجا من هذا التقسیم فی غرض المنطقی، اس لیے کہ کوئی ایسا ثمرہ نہیں ہے کہ اس تقسیم سے امید لگائی جائے منطقی کی غرض میں، کوئی فائدے کا چانس ہو، ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا. فائدہ ہی نہیں ہے منطقی کو، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو مباحث الالفاظ اور وز کی وجہ سے وہ دلالت کی بحث لے کر آیا تھا. یاد آیا نہیں آیا؟
کما اشرنا الی ذالک ہناک فی التعلیقۃ، یہ جو انہوں نے جملہ کہا میں نے ڈھونڈا مجھے نہیں ملا، یہ جو انہوں نے کہا کما اشرنا جیسے کہ ہم نے اشارہ دیا، الی ذالک اس مطلب کی طرف، ہناک وہاں پر، فی التعلیقۃ اپنے حاشیے میں، تو یہ تو مرحوم مظفر کی عبارت ہے، حاشیہ کہاں ہے؟ عبارت ملے تو مجھے بھی بتائیے گا، میں نے سرسری نظر گھمائی، کہا کوئی ایسا کوئی اشارہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میں نے عقلیہ کو اور طبیعہ کو لفظیہ اور غیر لفظیہ کی طرف تقسیم نہیں کیا، اس کی وجہ یہ کہا ہے؟ مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ خوب ٹھیک ہے، روکوں؟ الثانی لا بد من تباین الاقسام، ضروری ہے اقسام کا تباین، ولا تصح القسمۃ، اور صحیح نہیں ہوتی ہے قسمت، الا مگر یہ کہ اذا کانت الاقسام متباینۃ غیر متداخلۃ، مگر یہ کہ جب اقسام متباینہ ہوں یعنی غیر متداخلہ ہوں، متداخلہ تداخل یعنی ایک دوسرے کے اندر داخل نہ ہوں، اور لگے ہاتھ ساتھ ہی تباین کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ لا یصدق احدھا، ان اقسام میں سے کوئی ایک صادق نہیں آتی ہے علی ما صدق علیہ الآخر، اس چیز پر کہ جس پر دوسری قسم صادق آ رہی ہو۔ دو صالبہ کلیہ بنتے نا، جب تباین، جب نسبت تباین ہوتی تو دو صالبہ کلیہ بنتے نا۔ وَيُشِيرُ إِلَى هَذَا الْأَصْلِ، اور اسی اصل کی طرف یعنی اسی اصول کی طرف اشارہ کیا ہے، تعریف القسمتی نفسہ، خود قسمت کی تعریف نہیں، اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا بالکل آغاز میں کہ تجزئتہ و تفریقہ الی امور متباینۃ، اوپر ہی کہہ دیا تھا فَإِذَا قُسِمَتِ الْمَنْصُوبُ مِنَ الْأَسْمَاءِ إِلَى مَفْعُولٍ وَحَالٍ وَتَمْيِيزٍ وَظَرْفٍ فَهَذَا التَّقْسِيمُ بَاطِلٌ۔ مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ تقسیمات کے اندر، تقسیم کے اندر جو اقسام ہوں ان اقسام کا آپس میں رشتہ تباین کا ہونا چاہیے۔ پس اگر مثلا جب تقسیم کیا جائے منصوب کو، کتاب ہدایہ میں آپ نے پڑھا منصوبات کتنے ہیں، کہا 12، صحیح ہے، اور اب جب 12 کو لکھا جائے، ہدایہ والے نے تو اپنے اعتبار سے لکھا، لیکن کوئی بندہ اگر تقسیم کرے اس طریقے سے، اسی لیے صیغہ مجہول کے طریقے کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، اگر منصوب کو تقسیم کیا جائے اس طریقے سے کہ وہ مفعول ہے 1، حال ہے 2، تمییز ہے 3، ظرف ہے 4، مثلا اس طریقے سے، تو فہذا تقسیم باطل، تو اگر یہ والی تقسیم باطل ہو جائے گی، کیوں؟ اسی لیے کہ لأن الظرف من اقسام المفعول، یہ مفعول اور ظرف، ٹھیک ہے، حال صحیح ہے، تمیز صحیح ہے، لیکن جب آپ ظرف لے کر آئے تو بھائی ظرف تو مفعول فی ہے، وہ تو مفعول کے اندر داخل ہو گیا، تو ظرف مفعول کی اقسام میں سے ہے، نہ کہ منصوب کی اقسام میں سے، جب اس عرض میں سارے بیٹھے ہوئے ہوں تو۔ لأن الظرف، یہ باطل اس لیے ہے کیونکہ ظرف من اقسام المفعول، مفعول کی اقسام میں سے ہے، پس نتیجتاً فلا یکون قسیما لہ، تو بس یہ ظرف اس مفعول کا قسیم نہیں ہوگا، قسم ہوگا، آپ نے قسم کو قسیم بنا دیا۔ اس طرح کا مسئلہ جب پیش آتا ہے تو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ایک عبارت اصطلاحاً استعمال کی جاتی ہے
کہتے ہیں تقسیم میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو یہ لازم آئے گا. وہ کیا لازم آئے گا؟ عرض کرتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا مَا يَقُولُونَ عَنْهُ، اور اسی کے مثل ہے وہ چیز کہ جسے کہتے ہیں علماء منطقیون. کیا کہتے ہیں؟ یلزم منہ، اس سے لازم آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے لازم؟ ان یکون قسم الشیء قسیما لہ، اس سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ ایک چیز کی قسم اس کی قسم بن گئی. ظرف جو کہ مفعول کی قسم تھی، آپ کی اس تقسیم کے اندر وہی ظرف مفعول کا قسیم بن گیا. یہ لازم نہیں آنا چاہیے. ظرف مفعول کی ایک قسم ہے اور اس تقسیم میں مفعول کا قسیم بنا رہے ہیں آپ، یہ جائز نہیں ہے. وَبُطْلَانُهُ مِنَ الْبَدِیہِیَّاتِ، اور اس تقسیم کا بطلان بدیہیات میں سے ہے. وَمِثْلُ هَذَا، باقی صحیح ہے، میں نے کہا نا باقی صحیح ہے. ظرف لے کر آئیں گے پھر نہیں، اگر ظرف کو نکال دیں پھر صحیح ہے. مفعول کی طرف صحیح ہے، ڈھال کی طرف صحیح ہے، تمیز کی طرف صحیح ہے، صرف ظرف کی وجہ سے تقسیم. آپ مسئلہ ہے ہی ہے نا کہ ان امور کے درمیان ہونا چاہیے. جو بھی قسمیں آئی ہیں ان امور کے درمیان ہونا چاہیے. اس کے اندر یہ داخل ہے نا، تداخل تو آ گئے نا. وہ تو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نکال دینا پڑے گا آپ کو اس کو. باقی تین نظام مجموعی طور پہ دیکھیں گے نا. مساوی یاد آیا ابھی میں آخر میں آئے گا نا. چوتھا نقطہ کیا تھا؟ مانعہ اور جامعہ ہونی چاہیے. اصول قسمت میں سے چوتھی چیز ابھی خلاصے میں عرض کی تھی پہلے درس میں. اصول قسمت میں سے چوتھا اصول کیا ہے کہ مجموعہ تقسیم، مجموعہ اقسام اور مقسم کے درمیان یہاں پہ نہیں آئے گی نا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ لازم آ رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے قسم الشیء کو قسیم الشیء بنا دیا. وہی کہہ رہے ہیں نا، لازم تو آ گیا نا. ابھی اسی طریقے سے ایک اور مثال نیچے آئے گی، یہ بھی عرفی تقسیم ہے. وَمِثْلُ هَذَا، اور اسی کے مثل ہے کہ لو قسمنا، اگر ہم تقسیم کریں سکان العراقی یا سکان الپاکستانی، صحیح ہے، عراق کے باشندوں کو ہم تقسیم کریں، عراق کے رہنے والوں کو ہم تقسیم کریں. کیسے؟ الا علماء، یہ علماء آ پڑھیں یا علماء ان پڑھیں؟ بولو. ہاں غیر منصرف ہے. کون سے دو سبب؟ نہیں ایسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ میں منطق میں تو میں ادبیات آپ سے سیکھ رہا ہوں. جم کے اندر جو ہے شرط تھی نا کہ وہ صیغہ جمع منتل جمع ہونا چاہیے. صیغہ جمع منتل جمع تو ہے ہی نہیں ہے. الف جمع کے بعد الف مکسورہ ہے، وہ بھی نہیں ہے. الف ممدودہ والا نہیں ہے. کس نے کہہ دیا؟ نا الف ممدودہ والا نہیں ہے یہ. وہ تو تانیث کے اندر تھا. تانیث جو ہے وہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ کے ذریعے سے ہوتی ہے. تانیث تھوڑی ہے علماء. لیکن آقا نے بتایا تھا کہ یہی جو جمع ہوتا ہے جس کے اندر الف ممدودہ آتی ہے، قائم مطلب یہ کیا بولیں گے، اس کے ساتھ ملحق ہوتا ہے. یہ والا جملہ صحیح آپ سمجھے نہیں لگ رہا ہے. آگا ملحق کرتے ہیں اسی کو، اس کے ساتھ ملحق نہیں، یہ ملحق جمع منتل جمع کے ساتھ ہی ہے جی. اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بو اے جمع منتہل جمع ہے. یہ ہے جواب. ٹھیک ہے، یہ بھی آغا نجفی نے ہمیں بتایا تھا. ہاں اس کے ملتق وہاں نہیں ہے کیونکہ وہ تانیث ہے. وہ تانیث کا الف ہے اور وہ تانیث کا الف ممدودہ اور الف مکسورہ ہے. الا علماء، اگرچہ بعض کتابوں میں آپ کو علماء ان بھی لکھا ہوا ملے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ الظاہر کوئی سبب نہیں ہے. وجہلاء یا جہلاء، واغنیاء وفقراء، جو بھی پڑھیں، ومرضى واصحاء. اب یہ تقسیم کی ہے انہوں نے یہ تقسیم کی ہے. فرض کریں اگر ہم تقسیم کریں
کہ عراق کے باشندے یا علماء ہیں یا جہلا ہیں اور اغنیاء ہیں اور فقراء ہیں اور بیمار ہیں اور صحت مند ہیں. تو کہہ رہے ہیں آغا جان وَيَقَعُ مِثْلُ هَذَا التَّقْسِيمِ كَثِيرًا لِغَيْرِ الْمَنْطِقِيِّينَ، واقع ہوتی ہے یہ والی تقسیم زیادہ تر غیر منطقی حضرات کی جانب سے. یہ غیر منطقی حضرات اس طرح کی تقسیم کریں گے. کون سے غیر منطقی؟ الغافلین، جو غافل ہیں اس نقطے کی طرف کہ اصول قسمت کیا ہیں. اور واضح کر رہے ہیں، اور یہ کون سے افراد؟ ممن، ان افراد میں یرسل الکلام علی ہوانع علی عواہنہ، کہ جو کلام کو بغیر سوچے سمجھے ارسال کر دیتے ہیں. علی عواہنہ، یہ عربی میں ایک گویا محاورے کے طور پر جملہ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاذا، یہ شخص یرسل الکلام علی عواہنہ، آہن کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کوئی فکر نہیں کرتا، بات جو منہ میں آ رہا ہے بک رہا ہے. خطیب کرتے ہیں ایسا، وہ یہ تقسیم کرتے ہیں خطابت میں الفاظ کا شور شرابہ کرنے کے لیے. وہ علماء ہوں یا جہلا ہوں یا اغنیاء ہوں یا فقراء ہوں مرضى ہوں، یا کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ چلے گا. تقسیم منطقی کے اندر نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ وَلَكِنَّهُ، لیکن آغا جان یہ تقسیم لا ينطبق على هذا الاصل الذي قررناه، یہ تقسیم منطبق نہیں ہو رہی ہے اس اصل پر کہ جسے ہم نے قرار دیا ہے، جس کو ہم نے طے کیا ہے، جس کو ہم نے فائنل کیا ہے، اس اصل پر منطبق نہیں ہو رہی. اصل کیا ہے؟ تباین ہونا چاہیے. کیوں؟ وجہ کیوں منطبق نہیں ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الْأَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ لَا بُدَّ أَن يَكُونُوا عُلَمَاءَ وَجُهَلَاءَ. کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اغنیاء جو ہیں اور جو فقراء ہیں، ضروری ہے، یعنی کوئی چارہ نہیں ہے اس بات کا کہ وہ ہوں علماء یا جہلا، مریض یا صحت مند. تداخل ہو گیا نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو یا تو وہ عالم ہوگا یا تو وہ جاہل ہوگا، یہ تو صحیح ہے. پھر آپ کہتے ہیں وہی عالم و جاہل. اب جو آپ کہیں کہ وہ جو غنی ہوگا وہ کوئی تیسری چیز ہوگی، نہ عالم ہوگا نہ جاہل ہوگا. پھر آپ یہ کہیں کہ وہ جو فقیر ہوگا نہ وہ عالم ہوگا نہ وہ جاہل ہوگا نہ وہ غنی ہوگا. پھر اس کے بعد کہیں کہ جو مریض ہوگا نہ وہ عالم ہوگا نہ وہ جاہل ہوگا نہ وہ غنی ہوگا نہ وہ فقیر ہوگا. یا پھر یہ کہیں کہ جو ایسے اہل عراق کے باشندوں میں سے جو صحت مند ہوگا نہ وہ عالم ہوگا نہ وہ جاہل ہوگا نہ غنی ہوگا نہ فقیر ہوگا نہ مریض ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تداخل اقسام ہو رہا ہے کہ بہرحال جو صحت مند ہوگا یہاں عالم ہوگا یا جاہل ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں حالتوں سے خالی ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الگ الگ تقسیم ہو گئی. آپ کو یوں تقسیم کرنی چاہیے تھی کہ اہل عراق یا عالم یا جاہل، یہ صحیح ہے. اہل عراق یا غنی ہیں یا فقیر ہیں، یہ صحیح ہے. الگ الگ تقسیم کریں. یہ 3 تقسیمات ہیں. آپ نے ایک ہی تقسیم کے اندر ایسی اقسام کو ڈال دیا کہ جن میں تباین نہیں ہے. نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا تباین، بلکہ تداخل لازمی ہو جائے گا. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں لا بدہ. اسی لیے کیونکہ آغا لا یصدق، تباین سے کیا مراد تھا؟ صدق آ جانا نا، ایک کا دوسرے پر صدق آ جانا. اگر آپس کی بنسبت صدق آ جائے نا ایک دوسرے پر تو تداخل ہو جائے گا نا. قسم کے اندر داخل ہو گئی. اگر آپ دیکھیں اوپر عبارت آئی غیر متداخلۃ، یہی متباینہ کی صفت لے کر آئے ہیں. نسبت ان کے مصادیق کے درمیان تباین کی ہونی چاہیے. نسبت تداخل کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہم پھر وہ مفہوم کی طرف لے کے جائیں گے نا اس مطلب کو. یعنی ایسا شخص کہ جو مریض ہے یا وہ عالم ہوگا یا وہ جاہل ہوگا نا، تو اس کا مطلب قسموں کے درمیان کیا ہوگا؟ تداخل ہو گیا. ایک ہی چیز کے اندر دونوں مطلب داخل ہو گئے. صحیح ہے نا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اس میں. کیا مسئلہ؟ پتہ نہیں کہاں رہ گیا. صحیح ہے. لِأَنَّ الْأَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ، اس لیے کہ اغنیاء اور فقراء لا بدہ
کوئی چارہ نہیں ہے کہ من ان یکون من ہونا چاہیے تھا نا یہاں پہ نا، ان یکون علماء او جہلاء، صحیح ہے، من کو حذف بھی کر سکتے ہیں نا لابدہ کہ من کو، ضروری ہے کہ وہ ہوں یا تو علماء یا جہلاء. اسی طریقے سے وہ اغنیاء یا فقراء ہونے چاہیے یا مریض یا صحت مند، تیسری کوئی حالت ہی نہیں ہے. تو فلا یصح، پس صحیح نہیں ہے ادخالہم، ان کا داخل ہونا، مرتن ثانیتن، دوسری مرتبہ، فی قسم آخر، قسم آخر میں، دوسری قسم میں نہیں ہونا چاہیے. دوسری قسم میں تو کر سکتے ہیں، اس قسم میں کرنا غلط ہے نا، اس تقسیم کے اندر یہ سال لانا غلط ہے. بس اسی بات کی طرف آگے اشارہ. صحیح ہے نا، ترجمہ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. فلا یصح ادخالہم، بس داخل نہیں ہے ان سب کو، یعنی سب کے سب کو داخل کرنا، مرتن ثانیتن، دوسری مرتبہ، فی قسم آخر، ایک اور قسم کے اندر. خیریت ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ وَفِي الْمِثَالِ، اور مثال کے اندر، ثلاث قسمات، مطلب تو واضح ہے. اچھا کہہ رہے ہیں آغا جان، اغنیاء اور فقراء، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہ وہ عالم ہو نہ وہ جاہل ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہ وہ مریض ہوں اور نہ ہی اصحاء ہوں. ٹھیک ہے، بس اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب تو وجود کی بات کر رہے ہیں نا. اہل عراق جو ابھی سکان ہیں صحیح ہے، چلے جو مر بھی چکے ہوں، پھر بھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہ وہ عالم تھے نہ وہ جاہل تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیثیت انسانیت استعداد کیسے فاقد ہو؟ سکان عراق سے مراد باشندے ہیں، انسان ہیں، لوگ ہیں. کیا بات ہے، علماء اور جہلاء کی نسبت کیا مگر انسان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہے؟ یہاں ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ مراد نہیں ہے یار. اہل کا لفظ آ گیا یار، ایسا نہیں کر رہے ہیں. چلیں سر، یہاں پر مراد افراد بشر ہیں، صحیح ہے، یا علماء یا جہلاء، صحت مند اور مریض. اسی طریقے سے غنی اور فقیر. بلڈنگ کے بارے میں تھوڑی کہہ سکتے ہیں غنی ہے یا فقیر ہے، صحیح ہے. بلکہ شرعی مسائل میں تو کیا کہتے ہیں، حکومت کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ مال کہ جسے حکومت کا عنوان دے دیا جائے وہ مجہول المالک ہو جاتا ہے. نیشنل بینک میں پیسے ڈلوائیں گے ڈوب جائیں گے آپ کے پیسے، صحیح ہے. شرعی مسئلہ شرعی مسائل کے اندر کیوں؟ کیونکہ وہ حکومت کے پیسے ہو جاتے ہیں. حکومت کوئی چیز ہی نہیں ہے. شرعی نقطہ نگاہ سے حکومت کوئی چیز نہیں ہے، بندہ مالک ہونا چاہیے. پھر اس کے اندر مجہول المالک والے حساب کتاب شروع ہو جاتے ہیں کہ 50% فقیر کو دینا پڑے گا، یہ وہ ساری چیزیں باہر رکھا ہے. صحیح ہے. تو ان کو تو یہ نسبت نہیں دے سکتے کہ یہ غنی ہے یا فقیر ہے. ہاں ہم کے جو کہتے ہیں نا وہ مجازن کہتے ہیں یار پاکستان بڑا غریب ملک ہے، انڈیا بڑا امیر ملک ہے، امریکہ بڑا امیر ملک ہے، حکومت کے پیسے ہیں، نسبتیں ایسے. وَإِلَّا نسبت یہ صحیح نہیں ہے. خوب. فلا یصح، بس صحیح نہیں ہے، ادخالہم، ان کو داخل کرنا، مرتن ثانیتن، دوسری مرتبہ، فی قسم آخر. اس جملے کو ذرا امانت رکھیں، میں بھی شاید اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہوں، کیا ہے دیکھتا ہوں میں اس کو. وفی المثال، اور اس مثال کے اندر، ثلاث قسمات، تین تقسیمیں، جمعت فی قسمت واحدۃ، تین تقسیمات ہیں کہ جن تینوں تقسیمات کو ایک ہی تقسیم بندی کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. والاصل، جبکہ درست یہ ہے، صحیح یہ ہے، قانون یہ ہے، فی مثل ھذا، اس مثال کے اندر اصل یہ ہے کہ ان تقسمہ کر دیں، کہ آپ جو ہے تقسیم کریں السکانہ. صحیح ہے. بہتر تو یہ تھا کہ ان نقسمہ ہونا چاہیے، کیونکہ پیچھے بھی آیا نا قسمنا.
کہ ہم تقسیم کریں سکان کو، رہنے والوں کو، اہل عراقیوں کو، اولاً الی علماء و جہلاء، بس یہ کہہ دیں علماء اور جہلاء کی طرف، ثم پھر کل منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کو، اگر اس کو ہم یہاں پہ بھی یوں کہیں کہ تقسموں کو یا نقسموں کو یہاں پر ہم رکھیں، یہاں پر اس کے اندر تقدیر کے اندر یہاں پر کلہ کو ڈائریکٹ سکان پہ عطف کر دیں، ٹھیک ہے. ہم تقسیم کریں، اصل یہ کہ ہم تقسیم کریں ان میں سے ہر ایک کو الی اغنیاء و فقراء، اغنیاء اور فقراء کی جانب تقسیم کریں، تو فتحدث اربعۃ اقسام، تو پیدا ہو جائیں گی 4 قسمیں، ثم پھر 8 بن جائیں گی. کیسے؟ کہ ان میں سے ہر ایک کو تقسیم کریں الی مرضى و اصحاء، ثم کل من الاربعۃ، پھر ہم تقسیم کریں ان چاروں میں سے ہر ایک کو الی مرضى، مریض کی طرف، و اصحاء اور صحیح کی طرف. عالم یا مریض ہوگا یا صحیح ہوگا، جاہل یا مریض ہوگا یا صحیح ہوگا، غنی یا مریض ہوگا یا صحیح ہوگا، فقیر یا مریض ہوگا یا صحیح ہوگا. ہو گئے 8. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، ہاں یہ آپ کا سوال صحیح ہے. کلم پھر الف ہونا چاہیے تھا اگر اس کو ہم وہ پڑھتے. ہاں حالت نصب دونوں میں نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اب اس صورت میں کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کل منہما، اور تو کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں ہے. پھر عطف کیا کریں گے؟ پھر ہم اس کو الگ جملہ بنا دیں گے. کیا کریں گے؟ والاصل فی مثل ھذا ان نقسم السکان اولا الی علماء و جہلاء ثم، بس یہ الگ جملہ ہو جائے گا. کل منہا و مبتدا الی اغنیاء و فقراء خبر بن جائے گی، اور کوئی امکان نہیں لگتا، کیونکہ اگر الی کی طرف بھی اس کو منتقل کریں یعنی عطف کریں اس کو علماء اور جہلاء پر، تو الی ہونا چاہیے تھا، ورنہ کل منہما پڑھنا بھی عجیب ہو جائے گا. الی نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی یوں ثم کل منہما، اور کل کو عطف کریں علماء اور جہلاء پر، صحیح ہوگا. عجیب ہے کہ سکان کو اولاً تقسیم کریں گے علماء اور جہلاء کی جانب، پھر ان میں سے ہر ایک کی جانب، تو کل صحیح ہے، فائنل ہوا. کل منہما الی اغنیاء صحیح ہے، فائنل ہے. چلیں، فتحدث اربعۃ اقسام ثم کل من الاربعۃ الی مرضى واصحاء فتكون الاقسام ثمانیۃ. تو بس اقسام کتنی ہو گئی؟ 8. جیسے کہ میں نے ابھی تقسیم کیا کہ علماء، اغنیاء، مرضى، پھر علماء، اغنیاء، اصحاء، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. پھر علماء، فقراء، مرضى، پھر علماء، فقراء، اصحاء. اس طریقے سے کتنی قسمیں بن جائیں گی؟ 8 بن جائیں گی الی آخرہ. فتفتن، ہوشیار ہو جاؤ، چالاک بن جاؤ، غور کرو، سوچو، لما یرد علیک من القسمت، اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پر وارد ہوئی ہے. یعنی وہ کیا چیز وارد ہوئی ہے؟ وہ ہے قسمت. جو تقسیم بندی آپ کے اوپر وارد ہوئی ہے، اس میں آپ کیا کریں؟ غور و فکر کریں. لئلا تقع فی مثل هذه الغلطات، تاکہ آپ واقع نہ ہو جائیں اس طرح کی غلطیوں میں. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أُمُورٌ، متفرع ہوتے ہیں اس اصل پر چند ایک امور. یہ جو باتیں ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں اصل بیان کی، اس سے چند ایک باتیں واضح ہوتی ہیں. وہ 3 ہیں. ایک کیا؟ انہو لا یجوز، جائز نہیں ہے کہ ان تجعل قسم الشیء قسیما لہ، جائز نہیں ہے کہ آپ کسی شے کی قسم کو اس کا قسیم بنا دیں.
جیسے کہ ظرف کو آپ نے مفعول کا قسیم بنا دیا تھا، کما تقدمہ جیسے کہ گزرا، مثل ان تجعل الظرف قسیما للمفعول، مثل اس کے کہ آپ نے قرار دیا تھا ظرف کو مفعول کا قسیم. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز ولا يجوز ان تجعل قسیم الشیء قسما منه، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کسی شے کے قسیم کو اسی کی قسم بنا دیں. اس کی مثال مثل ان تجعل الحال قسما من المفعول، مثلا اب حال کو مفعول کی قسم بنا دیں. یعنی آپ کہیں کہ مفعول کی کتنی قسمیں؟ 6. مفعول مطلق، مفعول بی، آگے جا کے آپ لکھ دیں حال. یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حال قسیم مفعول ہے نہ کہ قسم مفعول. اس طریقے سے کریں کہ اگر ہم کہیں منصوبات کی جتنی بھی قسمیں، مثلا 12 کی جگہ میں 13 ہے، اور 13 میں یہ بنائے کہ مبتدا بھی ایک قسم ہے جو اس کے قسیم کی ایک قسم ہے. کس کی قسم کی؟ اس کا قسیم ہے منصوب کا قسیم مرفوع. ہاں، مرفوع کی قسم کو اس کی قسم بناتے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے آپ کی، یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. وَبُطْلَانُهُ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ، صحیح. وَبُطْلَانُهُ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ، صحیح. یہ اوپر والی کے اندر شامل ہو جائے گا. ہاں تو آپ قسیم تھے نا یہ اوپر والے، منصوب و مرفوع و مجرور، تو آپ نے کیا کر دیا؟ اس میں سے ایک نیچے لے کر آ گئے ہیں. اس کا مطلب قسم کو آپ نے قسیم کو آپ نے قسم بنا دیا، اس کے اندر آ جائے گا. بطلانہ من البدیہیات ولا يجوز ان تقسم الشیء الى نفسه وغیرہ. اچھا، اب یہ جو مطلب آ رہا نا، یہ مطلب تکرار ہے، پیچھے علم منطق میں پڑھ چکے ہم. پیچھے کہاں پڑھ چکے ہم؟ تصور اور تصدیق کی بحث کے اندر. تصور کی 2 قسمیں، تصور اور تصدیق. وہاں پہ اعتراض وارد ہوا تھا. ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو تقسیم الشیء الی نفسہ وغیرہ لازم آ رہا ہے. تو جواب اس کا یہ دیا تھا کہ آقا ایسا نہیں ہے. وہ جو تصور اوپر ہیڈنگ میں ہے جس کو ہم نے مقسم کہا تھا، وہ تھا لا بے شرط مطلق تصور، اور جو اس کی تقسیم کے اندر تصور آ رہا ہے وہ بے شرط شیء اور بے شرط لا ہے. جو تصور ہے وہ بے شرط لا ہے، اور جو تصدیق ہے وہ بے شرط شیء ہے. اور جو اعتراض آپ کا تصور پہ وارد ہو رہا ہے وہ آپ کا تصدیق پہ بھی وارد ہونا چاہیے، کیونکہ تصدیق بھی تو تصور ہے. صرف الفاظوں میں کیوں الجھ کے رہ گیا؟ تصدیق بھی تصور ہے مع الحکم. تو آپ کو تصور دکھائی دیا، تصدیق دکھائی نہیں دیا. آپ کا اعتراض تو یہاں پر بھی آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے تصور کو پکڑ لیا. کیوں؟ ادھر بھی لفظ آیا، ادھر بھی لفظ آیا. اور بات صحیح ہے کہ تقسیم الشیء الی نفسہ ہی وغیرہ لازم نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن جہاں آپ کر رہے تھے وہاں لازم ہی نہیں آ رہا تھا. اب یہ تکرار ہو گیا، تھوڑا سا اشارہ دے دیا، باقی عبارت میں اندر موجود ہے تو صرف ترجمہ کرتا ہوں. الثالث، تیسرا امر جو متفرع ہو رہا ہے اس اصل پر، وہ یہ ہے کہ ولا یجوز، جائز نہیں ہے، ان تقسم الشیء، کہ آپ تقسیم کریں کسی شے کو، الی نفسہ، خود اپنی طرف. بھائی کلمے کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں. اسم، فعل، حرف، کلمہ. یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ، بعض بندوں نے گمان کیا، ان تقسیم العلم، علم کو تقسیم کرنا، الی التصوری والتصدیقی، تصور اور تصدیق کی جانب، من ھذا الباب، اس باب سے. اس باب سے مراد تقسیم الشیء الی نفسہ وغیرہ، اس باب سے. اچھا، یہ ان کو زعم کیوں آیا؟ لما رأى، اس چیز کی وجہ سے جس کو انہوں نے دیکھا. کیا دیکھا انہوں نے؟ کہ انہم یفسرون، کہ وہ افراد یفسرون، کہ وہ تفسیر کرتے ہیں، العلم، علم کی، بالتصور المطلقی،
تصور مطلق کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں علم کی تقسیم کے مورد میں، تقسیم کے مورد میں نا. ولم یتفتن الی معنی التصدیق، اور عجب ہے کہ وہ تصدیق کے معنی کی طرف تو متوجہ ہی نہیں ہے، وہ بھی تو تصور ہے. معنی تصور ایضاً، جبکہ تصدیق کا معنی بھی تو تصور ہی تو تھا. ولکنہ تصور مقید بالحکم، البتہ تصدیق کا جو معنی تصور ہے وہ ایسا تصور ہے کہ جو حکم کے ساتھ مقید تھا، جسے ہم کہتے تھے بشرط شیء. کما ان قسیمہ خصوص التصوری، جیسا کہ اس تصور مقید بالحکم کا قسیم یعنی تصدیق کا قسیم وہ کیا ہے؟ خصوص التصوری، وہ خصوص تصور ہے. الساذجی، ساذج تھا، ساذج تھا، کیا طے پایا تھا وہاں پہ؟ سادہ، سادہ، سادہ تصور ہے. المقیدی بعدم الحکمی، کہ جو حکم کے ساتھ مقید نہیں ہے، یعنی حکم نہیں ہوتا اس کے اندر. کما شرحنا سابقا، جیسا کہ ہم اس کی تشریح جو ہے گزشتہ کسی مقام پہ کر چکے ہیں. امال پورے اس مطلب کی امل مقسم لہما، جہاں تک ان دونوں کے مقسم کا تعلق ہے تو فہو والتصور المطلق، تو وہ کیا ہے؟ وہ تصور مطلق ہے. الذی هو نفس العلم، جو کہ وہ خود علم ہے. خود علم تصور مطلق، اس کے لیے اوپر کیا لکھا تھا ہم نے؟ لا بے شرط، لا بے شرط یعنی تصور مطلق. پھر اس کی دو قسمیں تھیں، ایک تصور، ایک تصدیق. جو اس کی پہلی قسم ہے تصور، اس کو کیا کہیں گے؟ بے شرط لا یعنی حکم نہ ہو. دوسری قسم بے شرط شے یعنی حکم ہو. ماشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں اسی ٹائم میں ہو جائے. الثالث، تھکے تو نہیں ہیں؟ اب لے کے چلنا ہے آخر تک، اس کو ختم کرتے ہیں، پھر آپ تھکاوٹیں توڑتے رہیے گا. الثالث اساس القسمتی، قسمت کی بنیاد، تقسیم بندی کی بنا یا مبنع تقسیم. ویجب، اور واجب ہے کہ ان تو اسس القسمت علی اساس واحد، واجب ہے کہ قسمت کیا ہے؟ مؤسس ہو یعنی بنیاد رکھے، مبتنی ہو علی اساس واحد، ایک بیسک پر، ایک اساس پر. یعنی کیا مطلب آگا؟ یجب یعنی واجب ہے، ان یلاحظ کہ لحاظ کیا جائے، فی المقسمی مقسم کے اندر، جہتن واحدتن ایک جہت کو ملحوظ خاطر رکھ کے پھر تقسیم کی جائے. وَبِاعْتِبَارِهَا يَكُونُ التَّقْسِيمُ اور اسی جہت کے اعتبار سے تقسیم ہو. فَإِذَا قَسَّمْنَا كُتُبَ الْمَكْتَبَةِ پس جب ہم تقسیم کرتے ہیں لائبریری کی کتابوں کو، فَلَا بُدَّ تو ضروری ہے کہ نؤسس کہ ہم تأسیس ڈالیں، تقسیمہا اس مکتبے کی تقسیم کی، اما علی اساس العلوم والفنون یا تو علوم اور فنون کی بنیاد پر، او علی اسماء المؤلفین یا مؤلفین کے ناموں پر، او علی اسماء الکتبی یا کتابوں کے نام پر. ابجدی ترتیب، الف سے لکھی ہوئی کتابیں ادھر ملیں گی، با سے لکھی ہوئی کتابیں ادھر ملیں گی، سا سے لکھی ہوئی کتابیں ادھر ملیں گی. ابجدی ترتیب اس کو کہتے ہیں، ابجدی ترتیب، الف با جیم دال، ابجدی. اما اذا خلطنا بینہا، ہاں لیکن جب ہم مخلوط کر دیں، ہاں ملا جلا دیں، جیسے کہ ہماری لائبریریاں، ٹھیک ہے، بینہا ان کتابوں کو آپس میں مخلوط کر دیں، تو فالاقسام تتداخل
تو اقسام ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کون سی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے۔ وَيَخْتَلُّ نِظَامُ الْكُتُبِ، کتابوں کا نظام مختل ہو کے رہ جائے گا، اور زیادہ تر یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کتاب میں پڑھتے نہیں ہیں، ڈھونڈے کون؟ ملے گی کہاں رکھی ہے؟ ہم یہ معیار نہیں بناتے، ہم تقسیم کا معیار بناتے ہیں کلر، یار یہ ڈیزائن ایک جیسا ہونا چاہیے، بیک گراؤنڈ میں دکھائی دے گا نا ویڈیو میں، صحیح ہے؟ یہ یہاں پہ پیلی کتابیں، یہاں پہ جلدی کتابیں، یہاں موٹی بائنڈ والی کتابیں، یا پتلی بائنڈ والی کتابیں، انہوں نے دیکھا پڑھے لکھے کہ ہاں یہ معیار ہی نہیں ہے یہاں وہ بات ہی نہیں۔ ہاں بھائی آپ موضوعاتی اعتبار سے تقسیم بندی کرو، مؤلفین کے اعتبار سے تقسیم بند کرو، تاریخی اعتبار سے بھی تقسیم بندی ہو سکتی ہے۔ بھائی امام معصومین کے ساتھ پہلی صدی ہجری کی کتابیں ادھر رکھو، دوسری صدی ہجری کی کتابیں ادھر رکھو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کبھی ٹائم مل کر بنائیں انشاءاللہ، چلیں، وہ جو ہے آغا جو ہے طاہر عباس آوان آثار بر صغیر کے نام سے ان کا جو ہے وہ ادارہ ہے، اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ابھی کراچی کے اندر ماشاءاللہ وہ آئے تھے کچھ عرصہ، اور کافی پریشان رہے جگہ کے سلسلے میں، لیکن کسی مومن نے ان پر مہربانی کی کہ ان کو بحریہ میں ایک بنگلہ دے دیا، پورا بنگلہ لگا، لائبریری بنا اس پہ، جاؤ مولانا طاہر عباس آوان صاحب موجیں کرو، صحیح ہے، سنا ہے میں نے ایسا۔ تو کافی تصویریں آ رہی ہیں فیس بک پر، کتابیں ہی کتابیں، کتابیں ہی کتابیں۔ طاہر عباس آوان صاحب بڑی چیتا بندہ ہے ماشاءاللہ، تو کبھی چلیں لائبریری کا وزٹ کریں۔ آثار بر صغیر، ہمارے بزرگوں کے آثار، ساری کتابیں، بہت کام کیا، بڑا کام کیا، ویب سائٹ بھی آ گئی ہے ان کی۔ چلیں اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ٹائم کم ہے، یہ بتاؤں گا اس کے بارے میں، آپ کو اور بھی معلومات ہیں میرے پاس اس کی، ٹھیک ہے۔ خوب مثل ما اذا خلطنا بین اسماء الکتب والمؤلفین، اس کی مثال یوں ہے کہ جب ہم مخلوط کر دیں کتابوں کے ناموں کو اور مؤلفین کے ناموں کو آپس میں مخلوط کر دیں، تو فنلاحظ، تو ہم ملاحظہ کریں گے، فی حرف الاولی، فی حرف الالفی مثلا تارتن اسم الکتابی و اخری اسم المؤلفی، تو ہم لحاظ کریں گے الف کے حرف میں مثلا ایک مرتبہ کتاب کا نام اور دوسری مرتبہ مؤلف کا نام، ایک ہی چیز کے اندر دو چیزوں کو ہمیں ڈھونڈنا پڑ جائے گا نا، کیونکہ مکس کر دیا ہم نے، الگ الگ کیا ہی نہیں کہ اب جدید ترتیب والے الگ رکھتے اور کتابوں کے مصنفین کے ناموں کے اعتبار سے الگ رکھتے، وہ کیا نہیں ہم نے، مخلوط ہو گیا، تو اب ایک ہی جگہ پر کبھی اس جہت سے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی اس جہت سے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ مشکل ہو جائے گا، اور دیر ہوگی تو پھر سستی میں بولے چھوڑو یار، بینما، جبکہ ہاں بینما ان کتابہ قد یدخل فی حرف آخر، جبکہ اس کی کتاب بسا اوقات داخل ہوتی ہے ایک اور حرف کے اندر، ایک اور حرف کے اندر داخل ہوتی ہے۔ آپ نے مخلوط کر دی، جو با والا تھا وہاں پہ جیم کی کتاب رکھ دی آپ نے، فرض کریں مخلوط کر دیا، صحیح ہے، واضح، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی بلا وجہ، بس ٹھیک ہے، عبارت لمبی چوڑی کر دی۔ والشیء الواحد، ایک ہی، اچھا یہ بھی نکتہ بڑا اچھا ہے، ایک ہی چیز کی کئی تقسیمات ممکن، جہت بدلتے رہو تقسیمات بدلتی رہیں گی، صحیح ہے سائیں؟ اسم کی کتنی بنائیں ہیں فرض کریں، کہا گیا جناب 3 بنائیں، کس اعتبار سے؟ حروف کی تعداد کے اعتبار سے، ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، معرفہ اور نکرہ 2 قسمیں، اور بناتے جاؤ، جہت بدلتے جائیں، اور فعل کی کتنی قسمیں جناب؟ حروف کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسمیں، ثلاثی اور رباعی، فاعل کے ذکر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں، معلوم اور مجہول، مفعول بے تک رسائی کے اعتبار سے 2 قسمیں، لازم اور متعدی، اب بڑھتے رہیں آپ، جاتے رہیں اس طریقے سے۔ اب الشیء الواحد، اور ایک ہی شے، قد یکون مقسما لعدت تقسیمات، بسا اوقات وہ مقسم قرار پاتی ہے چند ایک تقسیمات کے لیے، بے اعتبار اختلاف الجہت المعتبرتی، ایک جہت معتبرہ کے مختلف ہونے کے اعتبار سے، یعنی کیا مطلب جہت؟ ای اساس القسمتی،
قسمت کے اساس کے اختلاف کے اعتبار سے تقسیمات بھی مختلف ہوتی جائیں گی، مقسم ایک ہی ہے. کما قسمنا اللفظ مرتن الی مختصن و، اب یہ منطقی مثال دے رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے خود لفظ کو پہلی مرتبہ تقسیم کیا تھا کہ وہ مختص ہے یا غیر مختص ہے، یاد آیا؟ وَأُخْرَى إِلَى مُتَرَادِفٍ وَمُتَبَايِن، دوسری مرتبہ ہم نے اسی لفظ کو تقسیم کیا تھا مترادف اور متباین کی طرف. مختص اور غیر مختص میں کیا معیار تھا؟ لفظ ایک معنی ایک، صحیح ہے. اور مترادف اور متباین میں ایک لفظ کئی معنی، صحیح ہے. وَثَالِثَةٍ إِلَى مُفْرَدٍ وَمُرَكَّبٍ، اس کے اندر کیا تھا معیار؟ لفظ بما ہوا مطلق، واہ واہ. وَثَالِثَةً إِلَى مُفْرَدٍ وَمُرَكَّبٍ وَكَمَا قَسَّمْنَا الْفَصْلَ، اسی طریقے سے جیسے ہم نے فصل کو بھی تقسیم کیا تھا. ایک مرتبہ جہت تھی قریب و بعد کی، تو ہم نے کہا إِلَى قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ مَرَّةً وَإِلَى مُقَوِّمٍ وَمُقَسِّمٍ أُخْرَى، دوسری مرتبہ ہم نے اسے مقوم اور مقسم کی طرف تقسیم کیا تھا، وہاں پر جہت کچھ اور تھی. وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي الْعُلُومِ وَغَيْرِهَا، اسی طریقے سے علوم اور غیر علوم کے اندر کئی ایک تقسیمیں ہوتی ہیں، ایک ہی چیز کی کئی ایک تقسیمات ہو سکتی ہیں. جہات بدلتے رہیے. ہم شرح امثلہ صرف میر میں پڑھاتے ہیں اپنے طلاب کو کہ کوئی یہ کہے یار ابھی تو آپ نے اسم کی تقسیم وہ بیان کی تھی، ابھی یہ کہہ رہے ہیں وہ ہے، یہ ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. وہاں پر کوئی اور اینک تھی، یہاں پر کوئی اور اینک ہے. الرابع، چوتھی اور آخری چیز ہے وہ ہے کہ جامعۃ و مانعۃ. کیا جامعۃ و مانعۃ؟ کیا اصول القسمتی. الرابع، چوتھا ہے کہ جامعۃ یعنی القسمت جامعۃ و مانعۃ. نہیں ہے، خیر ہے. کیا مسئلہ ہے؟ دو خبریں ہوں گی اس کی، القسمت جامعۃ مانعۃ. وَيَجِبُ فِي الْقِسْمَةِ، واجب ہے قسمت کے اندر کہ ان یکون مجموع الاقسام مساویاً للمقسم، مجموع اقسام مساوی ہو مقسم کے، تو فتکون جامعۃ مانعۃ، تو پھر یہ قسمت ہو جائے گی جامعہ اور مانعہ. کیا مطلب جامعہ اور مانعہ؟ جامعۃ لجمیع ما يمكن ان يدخل فی من الاقسام ای حاصرۃ لها لا يشذ منها شیء. کہہ رہے جامع ہو اس طرح سے کہ وہ جمع کرنے والی ہو ہر اس چیز کو، یعنی تمام ان چیزوں کو، یوں کہیں تمام ان چیزوں کو کہ ان يدخل فیہ، کہ جن کو داخل کیا جانا اس کے اندر ممکن ہو. وہ کیا ہے؟ من الاقسام، من بیان ما کا، یعنی کیا مطلب؟ ای حاصرۃ لها، یعنی حاصر کرنے والا ہو ان تمام اقسام کا، اس طرح سے کہ لا یشذ منها شیء. یشذ بمعنی ای کیا بتایا تھا؟ انفرد. شذ یشذ یعنی خالی نہ ہو منہا ان قسموں میں سے شیء کوئی ایک شے. یشذ یعنی الگ نہ ہو جائے، نکل نہ جائے، جدا نہ ہو جائے. اور مانعتن اس اینگل سے کہ عن دخول غیر اقسام ہی فیہ، کہ منع کرنے والا ہو اپنے غیر کی اقسام کو اپنے اندر داخل کرنے سے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.